بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مریم صفدر کے اداروں پر چڑھائی کے حوالے سے، اور ساتھ مولانا بھی کود پڑے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ڈالر کی اڑان بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے، اور بجلی کی اب ایک بار پھر جو ہے وہ بجلی بم گرا دیا گیا ہے غریب عوام پر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان نے جو ایک انکشاف کر دیا اور ان سے ایک بلنڈر ہو گیا۔ وہ بلنڈر کون سا تھا؟ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالتی کارروائی کا جو بائیکاٹ کیا ہے وہ فقط اس لیے کیا ہے کیونکہ فوج اور عدلیہ نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب کارروائی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اور مخاطب کیا جا رہا ہے فوج پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو بس ظاہر یہ ہوا کہ جن کے ساتھ ان کی ڈیل چل رہی تھی، جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے رجیم چینج آپریشن کی پلاننگ کی تھی، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے عمران خان کو ہٹانے، نواز شریف کو لانے، مریم صفدر کی سزائیں ختم کروانے اور شہباز شریف کو اس مسند اقتدار پر بٹھانے اور حمزہ شہباز کو پنجاب پر مسلط کرنے سے لے کر یہ سارے فیصلے جو کیے تھے، ان کی طرف سے جب ان کو رسپانس نہیں آ رہا، جب ان کی طرف سے ان کی کال اٹینڈ نہیں ہو رہی، تب یہ اپنا غصہ پریس کانفرنس کے ذریعے نکال رہے ہیں اور اپنا میسج یہ پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھ کر یہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو یہ کر دیں گے، اگر یہ بات نہ مانی تو یہ کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ایک جو عدالتی کارروائی اس میں بڑے مزے کی چیز تھی جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ فریق مقدمہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو نہیں ہیں، ان کی ایک نشست بھی پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں ہے، وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو باہر بھیجیں۔ تو مطلب یہ ہے، اب اگر ہم اس مقدمے کا جائزہ لیں تو اس میں 13 جماعتیں جو پی ڈی ایم کی، اس میں سوائے پیپلز پارٹی، سوائے نون لیگ، یہ نون لیگ کی طرف سے بھی حمزہ شہباز کا وکیل ہے، دوست مزاری کا وکیل ہے، شجاع حسین کا وکیل ہے، یعنی باقی جو 12 13 10 11 جماعتیں ہیں، یہ بھانوتی کا کنبہ کٹھا ہے، ان کی پارٹی کی نمائندگی نہیں ہے وہاں پہ پنجاب کے اندر۔ لیکن کیا ہے، جو اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ بنے، جنہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو بیرونی غدار ہیں ان کے ہاتھوں جو استعمال ہوئے، وہ آج اپنا رونا رو رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے اداروں کے ساتھ معاہدے کیے، انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیل ہے، اس ڈیل کے تحت آپ کو لایا جائے گا، مسند اقتدار پر بٹھایا جائے گا، آپ کی بات مانی جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے مینڈیٹ دیکھا کہ ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ان کو جوتے مار رہی ہے، نہ ہی عدالت جا سکتے ہیں، عدالت میں کیوں جائیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، عوام میں نہیں جا سکتے، ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے، الیکشن میں نہیں جا سکتے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو ہر طرف سے یہ پٹ رہے ہیں، ہر طرف سے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ یہ آ کر اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں حسب روایت۔ اگر ہم دوسرا بات کریں کہ یہ جو حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے آئی تھی، یہ حکومت جو ڈالر کی اڑان کو روکنے آئی تھی، یہ جو معیشت کا پہیہ چلانے آئی تھی، یہ حکومت جو عمران خان کو نالائق سمجھ کر انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کے باغ ڈور سنبھالیں گے، ہم ان چیزوں کو مینٹین کریں گے۔ آج ان کی حکومت میں ڈالر 233 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور اگر مارکیٹ میں جائیں تو 243 45 سے کم نہیں مل رہا۔ پاکستان کا روپیہ دن بدن اس کا استحصال ہو رہا ہے، دن بدن اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے، لیکن وہ لانے والے، بٹھانے والے، پلاننگ کرنے والے، وہ نیوٹرلز، وہ ہینڈلرز اور وہ بیرونی آقا جن کے کہنے پر یہ سارا رجیم چینج آپریشن کا سارا ڈرامہ رچایا گیا، اداروں کو استعمال کیا گیا، وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ اس چیز سے بالکل ماورا ہو چکے ہیں، اور یہ سارا کا سارا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یا پاکستان کا ہو رہا ہے یا عوام کا ہو رہا ہے۔ یعنی ان کا تو سب کچھ باہر ہے، جس طرح کہا جاتا تھا ایک زرداری اور بھاگنے میں سب سے پہلے تیاری۔ یعنی سب پہ بھاری کہاں سے ہیں وہ کہ سب جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا تھریڈ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، جب انہوں نے دیکھا کہ اگر میرٹ پر فیصلہ اس طرح ہو رہا ہے تو ہماری تو سیاست ختم ہونے والی ہے، تو انہوں نے ملک سے بھاگ جانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے نون لیگ کو ایک گڑھے میں پھینک کر، ان کو ایک بند گلی میں چھوڑ کر خود پاکستان سے فرار ہو گئے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں گے بجلی کی قیمتوں کی، تو 8 روپے فی یونٹ پہ اضافہ ہوا ہے۔ یعنی آئی ایم ایف جنہوں نے اس امپورٹڈ حکومت سے اپنا ایک ایک مطالبہ منوایا، ان کو جوتے بھی مارے۔ یعنی پنجابی میں مثال ہے کہ گینڈے بھی کھادے، وصل بھی کھادے، جوتیاں بھی کھا دیاں۔ انہوں نے 100 گینڈے بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے، لیکن ان کو اس وقت تک قرضہ نہیں ملا، اور نہ ہی ان کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے ان کی بات تو مان لی، ان کے کہنے پہ قیمتیں بڑھا دی، پاکستان کی عوام پر جو ہے وہ ایک مسلسل مہنگائی کا عذاب لاتے رہے، مسلسل مہنگائی کے پہاڑ توڑتے رہے، لیکن انہوں نے نیب کے قوانین کو ختم کر کے ان کو یہ ظاہر کروا دیا کہ جس طرح یہ پاکستان میں احتساب کو ختم کر رہے ہیں،
تو IMF ظاہری بات ہے وہ بچے تھوڑی ہیں، ان کی زندگی اسی معاملات میں گزرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سب سے پہلے اپنے ملک میں احتساب کے اداروں کو مضبوط کریں، اس کے بعد ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ یعنی IMF نے ان سے سارے مطالبات منوانے کے بعد ان کو ٹھیکہ دکھا دیا اور ان کو بالکل بھی قرضہ نہیں دیا، جس کے بعد یہ حواس باختہ تھے ہی تھے، اوپر سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو سر پہ دست شفقت رکھا ہوا تھا انہوں نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو یہ جو شدت ہے تکلیف کی وہ برداشت نہیں ہو رہی، اور مولانا صاحب اور پوری PDM بس میں بلاول بھٹو اور باقی ساری جماعتیں جو اکٹھی ہیں ان کی پریس کانفرنس میں آپ کو واضح نظر آتی ہے۔ ابھی تک سماعت جاری ہے، فیصلہ آنے تک اب اگلا یعنی آج کے دن کے فیصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں اور عمران خان دوبارہ آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے۔ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔